پنجاب کی وزیر اعلیٰ مس مریم نواز کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے وظیفہ مقرر کیا ہے 65,000 مساجد کے اماموں کے لیے۔ یہ کیا پہلی بار ہو رہا ہے یا اس سے پہلے بھی ہو نہیں، چکے ہیں؟ اس سے پہلے اطلاع تو یہی ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی پنجاب میں خاص طور پہ امام مسجد کے لیے وہ کوئی باقاعدہ وظیفہ یا سیلری کا نظام وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ ٹھیک۔ فرسٹ ٹائم پنجاب حکومت نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ملکی تاریخ میں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پنجاب کی 65,000 مساجد کے امام کے لیے وزیرہ مریم نواز شریف کی جانب سے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امام مسجد معاشرے کا قابل احترام اور تکریم فرد ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اور وہ کہتی ہیں کہ محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب عمل ہے۔ ہوں، اچھا، وہ سسٹم پھر اسی صحیح طرح سے بات۔ ہوتا ہے نا جی، وہ مسجد میں جو ہے نا وہ چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے لاؤڈ سپیکر پہ اناؤنسمنٹ رائٹ، کر کے، اور بعض کا جو ہے نا وہ عدیہ گھروں میں وغیرہ۔ جا کے علاقے کی جی، گھروں میں جا کے دروازہ نوک کر کے وہ مسجد کا یا امام مسجد کے کہہ کے وہ چندہ اکٹھا، اور بڑا ایک ظاہر ہے کہ ایک نامناسب ان سی ریزنیبل سا ایک بالکل۔ ایلیمنٹ ہے۔ اچھا، وہ مریم نواز شریف کہتی ہیں جی کہ حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کریں گی، یہ کہتی ہیں وہ۔ اس کے بعد کہتی ہیں مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹس سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ کی جلد تکمیل کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر اجتماع کے لیے رائے ونڈ کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل۔ رائے ونڈ کی سڑکوں پر گڑھے بھی مرمت کر کے پور کر دیے گئے ہیں۔ رائے ونڈ تبلیغی اجتماع کے لیے خصوصی بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر رائے ونڈ اجتماع کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنرز کو آئمہ کرام کے پاس خود جانے کی ہدایت، اور پنجاب میں سائبر کرائم سیل تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ۔ لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ مذہبی حلقوں کی جانب سے حکومت کے اقدامات کی تحسین۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل 5واں اجلاس بھی ہوا، جس میں پنجاب بھر میں تمام مساجد میں نماز جمعہ اور دیگر نمازیں یا جماعت ادا کی جا رہی ہیں، باجماعت ادا کی جا رہی ہیں۔ بریفنگ: مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد کا تقدس برقرار رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور شرپسندی کے لیے مساجد استعمال کرنے والوں کی نشاندہی پر پرامن شہری کا فرض ہے کہ وہ جو ہے نا وہ انفارم کرے اور بر وقت جو ہے نا وہ اطلاع کرے۔ اچھا، ایک تو یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے ان کا بہت اچھا انیشیٹو ہے، مساجد کی نگلیکٹڈ تعمیر و تھا۔ ترقی کے حوالے ہاں سے، جی، بالکل۔ اور جتنے امام ہیں مسجدوں کے ان کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس اجلاس میں جو ہے رائے ونڈ اجتماع جو سالانہ ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی تیاریاں، سڑکوں کی جو ہے نا وہ مرمت، اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ہی نا ایک یوم سیاہ جو منایا گیا ہے مقبوضہ جموں و کشمیر ٹھیک۔ پر بھارت کے جی، غاصبانہ جی، قبضے کے حوالے سے، بتائیے۔ اس پہ بھی مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ 27 اکتوبر کو مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کا اقدام تاریخ عالم کا سیاہ باب ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ 27 اکتوبر کے سیاہ باب کی سیاہی بھارتی قیادت کے چہرے پر نمودار ہو رہی ہے، مریم نواز شریف کہتی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ مسئلہ کشمیر کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ اقوام عالم کا مسئلہ بن چکا ہے۔ یقیناً۔ پاکستان ہمیشہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کی پالیسی پر عمل پیرا رہے گا۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارتی قیادت بنیان المرصوص کی شرمندگی کے باعث وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سامنا کرنے سے قاصر ہے۔ امریکی صدر کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کو عظیم قرار دینا بھارت کے لیے ایک اور شکست کے مترادف ہے، یہ کہتی مریم نواز شریف۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ مریم نواز شریف کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ لاکھوں بے گناہ کشمیریوں کا خون ضرور رنگ لائے گا، مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی روشن صبح ضرور طلوع ہوگی۔ یہ مریم نواز شریف کے جذبات ہیں، اور ان جموں کا جو کشمیر ہے کے ان حوالے کی سے۔ ان کی جو سولیڈیرٹی ہے، اظہار یکجہتی ہے مقبوضہ کشمیر کے واسیوں کے ہم سب ساتھ کے سامنے اور ظاہر ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ، اور یہ یوم سیاہ کے موقع پر انہوں نے ایک پیغام بھی جاری کیا ہے۔
مسٹر شہباز شریف بطور پاکستان کے وزیر اعظم ان کا یہ سیکنڈ وزٹ ہے ٹو سعودی عربیہ، اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے؟ ہاں جی، یہ اس سے جو پچھلا دورہ تھا وہ تو بڑا ہسٹوریکل دورہ تھا، اور جس طرح کا ان کا استقبال ہوا، بالکل اور ایسا استقبال میرا خیال ہے کہ کم دیکھا گیا کسی بھی سربراہ کا جو ہے بالکل کسی دوسرے ملک جانے پہ۔ اب یہ ہے کہ پچھلے دورے میں دونوں ملکوں میں دفاعی معاہدہ بھی ہوا، بالکل جس میں جو ہے وہ بہت سی شقیں اس طرح کی ہیں کہ ایک پہ حملہ، دونوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو اس پہ بڑی خوشی بھی منائی گئی پاکستان میں، کہ جو ہے وہ حرمین شریفین کی جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے اس کی ذمہ داری ہمیں ملی۔ اس میں فیلڈ مارشل بھی سعودی عربیہ گئے اس دورے میں۔ تو اب یہ جو ہے نا اس دورے کے بعد نیکسٹ وزٹ ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے شاید کہ کچھ تجارتی جو معاہدے ہیں، اور وہ جو پائپ لائن میں پلانس ہیں، ان کو جو ہے ایک فالو اپ وزٹ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ کانفرنس بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں شرکت بھی ہے۔ تو یہ ہے جی کہ سعودی وزیر اعظم محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف جو ہیں وہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو جو ہے 9ویں کانفرنس ہے اس میں شرکت کے لیے وفد کے ہمراہ جو ہے وہ پہنچے ہیں ریاض۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، وفاقی وزیر خزانہ اورنگ زیب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اطاعت آرڈ مامرین خصوصی طارق فاطمی، بلال بن ثاقب وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد میں یہ شریک ہیں۔ ریاض میں منعقدہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو جس میں عالمی رہنما، سرمایہ کار، پالیسی ساز اور دیگر شعبوں کے نامور لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کریں گے وہ اس کانفرنس میں، جبکہ وزیر اعظم پائیدار ترقی، اقتصادی شمولیت، جدت اور عالمی جغرافیائی سیاست میں تبدیلیوں پر ہونے والی گفتگو میں شرکت کریں گے اور پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے ٹھیک اس سیشن میں۔ اچھا، اس میں جو ہے وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران سعودی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے، جن میں پاکستان و سعودی عرب کے مابین تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ فالو اپ ہے جو میں شروع میں کہہ رہا تھا، انہی تمام معاہدوں کا اور یہ جو معاہدوں کا، ہاں جی انہی تمام منصوبوں کا اور انہی تمام پلانز کا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت کے لیے آئے عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری اور پائیدار ترقی کے حوالے سے تعاون کی استعداد پر گفتگو ہوگی۔ تو زبردست، یہ یعنی اصل میں ایک آپ سمجھ لیں کہ فالو اپ وزٹ ہے۔ فالو اپ بھی ہے کانفرنس کے علاوہ۔ وہ جو میں نے دوسری بات کی تھی کہ آخری جو دورہ تھا، بہت جو تاریخی دورہ سمجھا جاتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو ایک دیرینہ تعلقات ہے پاکستان کے، تو اس میں یہ اس دورے کو جو ہے نا بہت بڑی اہمیت مل چکی ہے۔ اور اس میں جو ہے اب یہ ہے کہ اس میں جتنے تجارتی معاہدے تھے اور مختلف شعبوں میں جو ایک باہمی تعاون کے ایم او یوز تھے، ان کا ایک فالو اپ ہے، اور وہ سعودی قیادت سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک کے سربراہان جو ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں طے ہیں۔ بہت خوشائند ہے پاکستان کے لیے بھی، اور انٹرنیشنلی جو امیج ہے اور زیادہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو ہے ایز دونوں کے جو تعلقات ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے۔